اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ شرعی مسائل کے ساتھ ان کے جوابات اور آپ کی پریشانیوں کے حل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ علم دین کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. کوشش کیجئے کہ آپ خود بھی علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. خصوصاً اپنی اولاد کے لیے خدا را یہ آپ انتظام کریں کہ اپنے بچوں کو بیسک سکھائیں. 3 طرح کے علوم اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. ایک علم العقائد ہوتا ہے بما دلائل، دوسرا ہے احکام شرعیہ عملیہ، یعنی ایسے شرعی احکام آپ سیکھیں جن کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے. اس میں عبادات کے بارے میں بھی آئے گا جو ہم پہ فرض واجب ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ سے متعلق ہوں، خرید و فروخت ہیں، اجارہ ہے، انویسٹمنٹ وغیرہ آپ کرتے ہیں، ان کے ضروری مسائل سیکھنا اور اپنے بچوں کو سکھانا بھی ضروری ہوتا ہے. اسی طریقے سے گناہوں کی معرفت انتہائی ضروری ہے. صغیرہ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں، ظاہری گناہ کیا ہیں، باطنی گناہ کیا ہیں، ان کی شناخت کیا ہے، علامت کیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر گناہ میں چند ایک ہیں جن میں کوئی جوازی صورت نہیں ہے. جیسے زنا ہے، اس کی کوئی جوازی صورت نہیں ہے، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ جوازی صورتیں ہوتی ہیں، یعنی شریعت ان کو کرنے کی اجازت دیتی ہے لیکن مخصوص شرائط کے ساتھ. جیسے غیبت گناہ کبیرہ ہے، لیکن بعض مقامات پر حقیقتاً ظاہری طور پہ غیبت ہوگی لیکن وہ غیبت نہیں کہلائے گی. جیسے اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کا بیٹا غلط راہ روی میں پڑا ہوا ہے، ان کے ماں باپ کو آپ جا کے بتا رہے ہیں کہ بیٹا کیا کیا کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی غیبت ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. اور بھی اس کی کئی جوازی صورتیں ہیں. تو یہ سکھانا اپنی اولاد کو انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے گناہ کبیرہ سے بچیں اور گناہوں کی صحیح معرفت ان کو حاصل ہو. وہ پہچان جائیں کہ اس موقع پہ میں گناہ کر رہا ہوں یا یہ نیکی ہے، کیونکہ بعض وقت ہم نیکی کو گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور گناہ کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں. نیکی کو اس لیے چھوڑا جا رہا ہوتا ہے کہ جی شاید یہ گناہ ہے، اور بعض وقت گناہ کو اس لیے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایک نیکی ہے. تو یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ کہاں نیکی اور کہاں گناہ ہے. اس لیے خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، یہ بہت بہتر ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرے 4 سوال ہیں. بولیے. پنڈی سے بات کر رہی ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین ناراض ہوں اور والدین کا انتقال ہو جائے تو پھر اس صورت میں اولاد کیا کرے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے سائیکالوجسٹ کی جاب کرنا کیسا ہے؟ جی. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر یونیورسٹی اپنے فیمیل اسٹوڈنٹ کو آؤٹ آف کنٹری 10-12 دن کے لیے بھیجے تو کیا وہ اکیلے جا سکتی ہے گروپ کے ساتھ جو دیگر اسٹوڈنٹ ساتھ جا رہے ہوں تو؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی نے بتایا کہ آپ پڑھ لیں العزیز و الجبار و المتکبر 1,00,000 دفعہ، جب وہ شروع کر چکے تو بعد میں کسی نے کہا کہ یہ جلالی نام ہے، بغیر اجازت نہیں پڑھنا، تو اب وہ کنفیوز ہیں کہ کیا کیا جائے. ٹھیک. کس مقصد کے تحت پڑھ رہے ہیں؟ وہ کسی جاب کے لیے. ٹھیک ہے. اور بس شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ علم انتہائی ضروری ہے. اکثر جو ہمارے یہاں سوال پوچھے جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ کم علمی کا بہت کارنامہ ہوتا ہے، اس میں بہت دخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، بے جا مشقتوں میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے کسی کو. اس لیے علم انتہائی ضروری ہے. اپنے بچوں کے لیے جہاں پر آپ بہت سی ضرورتیں اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، انہیں کھلانا ہے، پلانا ہے، علاج معالجہ ہے، ان کے کپڑے ہیں، ان کی سکولنگ ہے، ٹیوشنز وغیرہ ہیں، ان کے کھلونے ہیں، ان کی دیگر چیزیں ہیں، وہیں پر خدا را ایک چیز کا اضافہ کر لیں، علم دین. یہ بھی اپنی فہرست کے اندر ڈال لیں. اس کو سب سے نیچے نہیں بلکہ سب سے اوپر رکھیے. علم دین اور اس کے تقاضے کے مطابق تربیت یہ انتہائی ضروری ہے. آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، ان کو صحیح علم سکھائیں گے، آپ آخرت میں بڑے سرخرو رہیں گے. چاہے آپ بچہ غلطیاں کر رہا ہو دنیا کے اندر، اس نے آپ کی تربیت کو نظر انداز کر دیا، علم دین کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کیا، آپ قابل گرفت نہیں. لیکن اگر آپ علم نہیں سکھاتے، تربیت میں کمی کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں،
پھر ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں آپ کے لیے بہت سخت آزمائش بن جائے۔ اس لیے ہماری بات کو آپ تسلیم کریں، بہت بہتر ہے۔ ایک پھر پہلے کویسچن لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں بچی نے جو کویسچن کیے ان کا، اور پھر کوئی کالر آئیں گے تو ان کے بھی جوابات، سوال لیں گے، جوابات دیں گے۔ لڈو کھیلنے کے بارے میں کسی نے کویسچن کیا تھا کہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کھیل سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کھیل، ایسے کوئی بھی کھیل کہ جس میں سامنے والے کو ضرر پہنچتا ہو، پہلے میں آپ کو اصولی بتا دیتا ہوں کہ ایسے جتنے کھیل کہ جس میں کسی کو ضرر پہنچتا ہو وہ ناجائز ہوتے ہیں، جیسے باکسنگ ہے یا اور کسی بھی طرح کی فائٹ ہے کہ جس میں آپ سامنے والے کو زد و کوب کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بعض اوقات تو جان سے بھی چلا جاتا ہے انسان یا عضو ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے تمام کھیل شرعاً ناجائز ہوں گے۔ ایسے کھیل جن میں ستر کھولنا پڑتا ہو وہ تمام ناجائز ہوں گے۔ مرد کا جو ستر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، یہ ناف شامل نہیں، اس کے بالکل نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک حصہ بدن یہ ستر ہوتا ہے۔ یہ ایسا کوئی کھیل کہ جس میں آپ کو ستر کھولنا پڑے وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عمومی طور پر ہوتا ہے کہ اگر اس کھیل کو شریعت نے ناجائز یا حرام کہا ہے تو وہ آپ نہیں کھیل سکتے ہیں، ڈائریکٹ ان حدیث میں آ گیا۔ اب چاہے اس میں ستر ڈھکا ہو نہ ڈھکا ہو وہ نہیں دیکھیں گے، شریعت نے کہہ دیا تو منع ہے۔ اس کے بعد عمومی قاعدہ پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر کھیل کود وقت کے ضیاع کا سبب بن رہا ہو، اس میں کوئی جوا لگا کر کھیلا جائے، عادتاً اس طرح کھیلیں کہ اس میں ایک گھنٹے ضائع ہوں اور عادت پختہ ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے روزانہ وقت ضائع ہو رہا ہو، اسی طرح نماز قضا ہو رہی ہے، جماعت نکل رہی ہے، تو ایسے تمام کھیل شرعاً ناجائز ہوتے ہیں۔ اب آپ لڈو پر آ جائیے، لڈو میں ستر نہیں کھولا جاتا، اس میں کوئی مار پیٹ ضرر کا معاملہ نہیں ہے، تو اب یہ والی چیزیں تو ہٹا ہی دیں، اور شریعت نے بھی اس کو براہ راست منع نہیں کیا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے بس کہ کیا لڈو کو شرط لگا کر کھیلا جا رہا ہے، اس میں جھوٹ تو نہیں بولا جا رہا، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد تو نہیں ہو رہا ہے، نماز قضا نہ ہو رہی ہو، جماعت نہ نکل رہی ہو، اور عادتاً نہ کھیلا جائے۔ عادت کا مطلب روزانہ بیٹھے ہوئے گھنٹوں گھنٹوں کھیل رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس کو شریعت نے شدید ناپسند کیا ہے کہ وہ کسی فضول یا گناہ کام کی اس طرح عادت ڈال لے کہ اس کی زندگی کے قیمتی وقت اس میں ضائع ہونے لگ جائے، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھار کھیل لینا اور بغیر شرط کے، جس میں جھوٹ، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اور نماز کا قضا یا جماعت کا ترک نہ ہو، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، جیسے گھروں میں بعض اوقات ہوتا ہے۔ آج کل صورتحال یہ ہے، میں خود اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا ہوں کیونکہ ماحول بہت زیادہ خراب ہے۔ اسکول تو بہرحال بچے جاتے ہیں، وہاں سے کچھ سیکھ کر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمارے بچوں کی، سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اس پہ تو پابندی لگ ہی نہیں سکتی ہے، لیکن حتی الامکان میں کوشش کرتا ہوں کہ بچے انڈور کوئی گیمز کھیل لیں لیکن باہر نہ جائیں۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی فزیکلی فٹنس کے لیے اسکول میں بھی کھیل کروائے جاتے ہیں، اور ویسے بھی تھوڑا بہت ہم ان کو ایسا موقع فراہم کر دیتے ہیں کہ فزیکلی فٹنس کے لیے بچے کھیل لیں، ورنہ گھر میں ہی بچوں کو رکھنا بہت ہی بہتر ہے کیونکہ آج کل فتنہ فساد بہت زیادہ ہے۔ اب اگر اس طرح کے کھیلوں پر بھی پابندی لگائیں تو خود سوچئے بچہ کیسے گھر کے اندر وقت گزار سکتا ہے۔ آپ اسے انٹرنیٹ استعمال نہ کرنے دیں، کمپیوٹر یوز نہ کرنے دیں، لوڈو کو آپ حرام کہہ دیں، ڈرافٹ کو آپ منع کر دیں، اب بچوں کو ذرا وقت گزاری، اب کیا ہے، فائٹ ہی ہے، بس ایک مشغلہ ہے، ایک دوسرے کو ماریں گے، پیٹیں گے، چیزیں توڑیں گے اور ہنگامہ آرائی کریں گے۔ تو اس لیے حالات کے تقاضے کے تحت بھی بہت سی چیزوں کی اجازت دینی پڑتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ یہ بچی نے کویسچن کیا کہ اگر کسی کے والدین زندگی میں ناراض تھے اور ان کا وصال ہو گیا تو اب اولاد کیا کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اپنی اس حماقت کو محسوس کرے، اپنی اس کمی کوتاہی کا اعتراف کرے، خوب روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ کریں اچھے طریقے سے، اور یہ اس ندامت کا ایک تسلسل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ والدین مرے تو نیا صدمہ ہے تو ریاکارانہ طور پہ تھوڑے سے آنسو بہائے، یہ ریاکاری نہیں ہے، اخلاص سے واقعی صدمہ ہو رہا ہے لیکن وقتی ہے، اس کے بعد پھر ختم، سب بھول بھال گئے، نہیں۔ یہ والدین کو ناراض کرنا سمجھ لیں جہنم کا راستہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے والد کو راضی کیا، وہ والد کی رضامندی جنت کا، اور والد کے ناراضگی دوزخ کا دروازہ ہے، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اور ماں کے لیے تو بہت سرکار نے ارشاد فرمایا۔ آج جو نوجوان اپنی جوانی کے زوم میں تنخواہ ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھنے کی وجہ سے بیوی مل گئی، بچے پیدا ہو گئے
اور جوان ہو گئے ہیں تو ماں باپ کی اب ضرورت نہ رہی، ان تمام امور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر رہے ہیں، لہجے میں سختی آ گئی، جھڑک زیادہ رہے ہیں، انہیں بوجھ سمجھ رہے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بات پہ جھنجھلاہٹ کا اظہار ہو رہا ہے، پاؤں پٹک رہے ہیں، چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں، اس طرح ان کی دل آزاریاں کر رہے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن میدان محشر میں اس کا جواب دینا انتہائی دشوار ہے، کیونکہ ماں باپ بہت ہی عظیم ہستیاں ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ اگر ناروا سلوک روا رکھا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا تو صرف تھوڑا سا رو دھو کے خاموش ہو جانا کافی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا ندامت تسلسل چاہیے، مسلسل پوری زندگی نادم شرمندہ رہیں، یاد کریں اپنی زیادتیوں کو، نوٹ کریں ایک ڈائری کے اندر کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا بدتمیزیاں کی تھیں، اور ہو سکے تو ہر 3 دن بعد، 4 دن بعد، 1 ہفتے بعد اس کو پڑھیں اور اپنی قباحت کو محسوس کریں، اپنے قبیح پن کو محسوس کریں، اپنے نکمے پن کو، نکھٹو پن کو، اپنی اس جو گناہ کبیرہ کی پوری آپ نے کارروائیاں کی ہیں ان کو بار بار آپ دیکھیں تاکہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور انسان اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کر سکے۔ یہ تو ہے ایک انسان کا اپنا ذاتی معاملہ۔ دیگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق کہ اگر کسی کے والدین اس سے زندگی میں ناراض تھے لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اولاد ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتی رہے، اور ایک مفہوم میں عرض کر رہا ہوں 2-3 حدیثوں کا ملا کر، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتی رہے، ہر جمعے ان کی قبر کی زیارت کرے، اس کے علاوہ جو ان کے دوست رشتہ دار جو ان سے راضی تھے ان سے میل ملاقات کا سلسلہ جاری رکھے، اگر والدین نے کوئی جائز مالی وصیت کی تھی اس کو پورا کرے، کوئی نصیحتیں کی تھیں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو بروز قیامت فرما برداروں میں اٹھائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم، تو آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق بلکہ احادیث کے مفہوم کے مطابق اگر والدین فوت ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر بھی ان کو بروز قیامت اپنے آپ سے راضی رکھنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ کوشش یہ کریں، بہت سے ہمارے بھائی اس وقت سن رہے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو ناراض کیا، ان سے بدتمیزیاں کی تھیں، انہیں حقارت کا احساس دلایا تھا اور وہ انتقال کر گئے ہیں، تو وہ اس پر عمل پیرا ہو کر ان کو اپنے سے راضی کر سکتے ہیں۔ مزید اس کو دہرا دوں گا لیکن ایک پہلے کالر ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کو ان کے شوہر گھر کے خرچے کے لیے جو رقم دیتے ہیں وہ ان میں سے کچھ تھوڑا بہت بچا لیتی ہیں، پھر اگر کبھی شوہر یا بچے ان سے کچھ رقم مانگیں اور کوئی شدید ضرورت نہ ہو تو وہ جھوٹ بول دیتی ہیں یہ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے، وہ یہ سوچ کے جھوٹ بول دیتی ہیں کہ کبھی کوئی سخت ضرورت پیش آئی تو یہ رقم کام آئے گی۔ کیا اس طرح جھوٹ بولنا صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف ہے کہ اللہ کے خوف سے مسلمان کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل گیا تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے کبھی نہ کبھی تو ہر مسلمان ہی ہوتا ہے، مگر پھر بعد میں گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، تو ذرا اس بارے میں بیان فرما دیں، اس کا کیا مطلب حکم ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اور شکریہ، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ جو ایسے بھائی ہوں یا بہنیں ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں والدین کو ناراض کیا ہے اور اب وہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، تدارک چاہتے ہیں، تو خدارا ان چیزوں پہ ضرور عمل پیرا ہوں کہ آپ کثرت سے ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اگر انہوں نے وہ کسی سے اچھے تعلقات رکھے ہوئے تھے ان کے رشتہ داروں سے آپ ملتے رہیں، اس سے ان کو قبر میں سکون ملتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ مرد ہیں تو ہر جمعے قبر کی زیارت کریں، اگر خواتین ہیں تو ان کے قبرستان میں جانا مناسب نہیں، وہ گھر سے ہی ایصال ثواب کا اہتمام کرتی رہیں۔ ہاں کبھی کبھار وہاں سے گزر رہی ہیں، شوہر وغیرہ محرم کوئی ساتھ ہیں تو پھر وہ آپ قبر تک جا سکتی ہیں، لیکن عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو اور قبروں پر سے گزرنا لازم نہ آئے۔ اگر ایسا ہے تو پھر باہر سے آپ ایصال ثواب فاتحہ وغیرہ پڑھ لیں، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو گناہ کر کے رنج نہ پہنچاؤ۔ تو یہ جو علماء ہیں جو نتائج نکالے ان حدیثوں سے، وہ کہتے ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ کوئی گناہ نہ کرے تاکہ ان کے والدین کو اذیت اور تکلیف مزید نہ پہنچے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو بروز قیامت فرما برداروں میں اٹھائے گا۔ لیکن میں اتنا ضرور آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بروز قیامت اٹھیں تو آپ نے اگر یہ سارے کام کیے تھے تو حساب و کتاب ہو گئی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم لے لیا ہے کہ مظلوم کو اور ظالم کو کھڑا کرے گا،
اور پھر آپ نے اگر یہ سارے کام کیے تھے تو انشاءاللہ والدین کو آپ سے راضی کر دے گا، یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم ظالم سے مطالبہ، یعنی ماں باپ آپ سے مطالبہ کر کے آپ کی نیکیاں لے جائیں یا اپنے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈال دیں۔ اس لیے تدارک کی کوشش کرنا انتہائی ضروری ہے، کر لیں، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایک بچی نے مزید کویسچن کیا کہ کیا سائیکالوجسٹ کی جاب کرنا لڑکی کے لیے شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں، یہ جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں، ان کو ہر طرح کے ان کے پاس مریض آ سکتے ہیں، عورت کے پاس، مرد کے پاس عورتیں آتی ہیں، پھر ان کی ہسٹری وغیرہ کیونکہ معلوم کرنی ہوتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو مطلب مرد کا مرد کے سامنے اور عورت کا عورت کے سامنے ظاہر کرنا ہی مناسب ہے۔ تو اس لیے یہ جاب کرنا تو منع نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں اگر عورت ہے تو عورت کو ڈیل کرے، مرد ہے تو مرد کو ڈیل کریں، یہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ پردے میں رہ کے مرد کو ڈیل کر سکتی ہیں اور اس میں کوئی ایسی خلاف شرع بات ظاہر نہیں ہوگی یا ایسی کہ جس میں مطلب مرد کا عورت کو بیان کرنا مناسب نہ ہو، تو پھر اس کی بالکل گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ ہر شعبے میں بہت زیادہ قحط الرجال ہے۔ اگر ہم صرف مردوں کو بہت سارے شعبوں کے لیے مقید کرنے کی کوشش کریں یا متعین کرنے کی کوشش کریں تو مرد حضرات اتنے آ نہیں سکتے ہیں اور وہ شعبہ خالی رہ جاتا ہے۔ اور ہے بہت ہی امپورٹنٹ ایسے شعبے ہیں کہ جس میں اگر عورتیں نہ ہوں تو پھر وہ تعداد پوری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ صرف مرد ہی پڑھ رہے ہوں یہ ضروری نہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں۔ اب اگر پڑھے لکھے مردوں سے وہ کمی پوری نہیں ہو رہی، مرد کم ہیں، تو پھر لازم بات ہے کہ عورتوں کو شامل کر کے لوگوں کی ضرورت کا معاملہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹرز بننا، اگر صرف کہا جائے مرد ہی ڈاکٹر بنے عورت بنے ہی نہیں تو مسائل ہی مسائل ہیں، مرد عورتوں کا علاج کریں گے، پھر اور دیگر مسائل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اور نرسیں نہ ہوں، یعنی میل نرس ہو صرف فیمیل نہ ہو تو کس قدر پرابلمس ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچیاں پھر اس کا علم سیکھیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر یونیورسٹی کی طرف سے لڑکے لڑکیوں کو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہیں باہر بھیجا جائے 10-12 روز کے لیے، پورا گروپ جا رہا ہو، تو کیا بچیوں کو جانے کی اجازت ہوگی؟ دیکھیں، ہمارے جو شریعت ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے 3 دن کی مسافت سے زیادہ سفر نہ کرے۔ اور 3 دن کا میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے جو تھے وہ سفر اگر 3 دن میں سفر طے کریں گے تو کتنا ہوگا، یہ اس کے اندر اندازے مختلف ہیں، کیونکہ سفر پیدل بھی ہوتا تھا، خچروں پر ہوتا ہے، گھوڑوں پر ہوتا ہے، اونٹوں پر ہوتا ہے، تو وہ 3 دن اور پھر بیچ میں حاجات کے لیے رکے ہیں یا نمازوں کے لیے رکے ہیں، کھانے پینے کے لیے رکے ہیں، تو لازم بات ہے کہ پھر کیسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ 3 دن تک کتنا فاصلہ طے ہوگا؟ تو فقہا نے اندازے کیے ہیں اور ہمیں کلومیٹرز میں یا مائلز میں بتایا ہے۔ تو جو ہم جس پر زیادہ یقین مجھے ہے وہ 92 کلومیٹرز والی جو تحقیق ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر سے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو گویا کہ اس نے 3 دن سے زیادہ مسافت طے کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو منع کر دیا، عورتوں کو منع کر دیا کہ وہ نہ جائیں۔ تو اس لیے اگر چاہے یونیورسٹی بھیج ہو کچھ بھی، بچی کو منع کرنا لازم ہے یا اپنے محرم کو ساتھ لے کر جائیں۔ اور اس طرح کے جو پکنک کے ٹورز ہیں یا بغیر کسی وجہ کے وہ تو بدرجہ اولا بنا ہوں گے کہ وہ تو محرم بھی ساتھ ہو، تو کوشش کریں کہ لڑکیاں ایسے جگہ پر نہ جائیں، جاتی ہیں تو لازم بات ہے وہاں کے مرد دیکھتے ہیں، بدنگاہیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر حادثے ہو جاتے ہیں، بہت مسائل ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں رہیں اور اگر جانا چاہیں بہرحال پھر بھی اگر ضروری سمجھتے ہیں تو محرم کے ساتھ نکلیں۔ ہاں، اگر یہ 92 کلومیٹر سے کم ایریا کے اندر ٹور ہے، جا رہی ہیں اور بے پردگی نہ ہو، بچیاں اپنی عزت کی حفاظت کر سکیں، جان کا مال کا کوئی خطرہ نہ ہو، تو پھر اپنے گھر والوں کی اجازت سے سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ کی مسافت کا ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کسی نے کسی کو جاب کے سلسلے میں یہ وظیفہ بتایا کہ العزیز الجبار المتکبر 1,00,000 بار پڑھیں، بے روزگار شروع ہو گیا۔ تو اب کسی نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ بہت گرم وظیفہ ہے، اس کو نہ پڑھا جائے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جو قرآن و حدیث سے منقول نہیں ہے اس میں صرف اندازے ہیں سب کے، یا عاملین اپنے پاس سے بنا کے، اور معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہو، اگر میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو میں حاضر ہوں، آپ میرے سامنے آ سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں، میں بالکل کراچی میں رہتا ہوں، کہیں غار کے اندر نہیں ہوں۔
اب اس طرح کا وظیفہ بتانا کہ العزیز الجبار المتکبر بتائیں کہ قرآن میں آیا تھا، یہ حدیث میں آیا تھا، اور 1,00,000 بار کتنی دفعہ پڑھنا پڑے گا، ان کتنے گھنٹے میں اس کو پڑھنا پڑے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں اس پہ جاب مل جائے گی۔ کس نے یہ وظیفہ بتا دیا؟ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ بزرگوں سے منقول ہے، وہ کون سے بزرگ تھے ذرا ان کا نام تو بتائیے۔ کتابوں میں لکھا ہوا اس کو بزرگوں کی طرف منسوب کر دیں، یا اپنے ذہن میں آپ نے بنایا اور سامنے والے کو دے دیا۔ اب وہ بیچارے 1,00,000 بار پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اتنے لمبے لمبے وظیفوں میں توجہ رہتی نہیں ہے، یعنی جو دلی لگاؤ ہے، جو یکسوئی ہے، وہ بالکل قائم نہیں رہے گی۔ ایک تو صرف جاب کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا، اب 1,00,000 بار وہ تھوڑی دیر توجہ رہے گی، اس کے بعد بیچارہ جھونکے لیتا رہے گا، بس پڑھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، پھر تسبیح دیکھ رہا ہے، ہاں ابھی تھوڑی رہ گئی ہے، پھر پڑھ رہا ہے، پھر دیکھ رہا ہے، اور بے دلی کے ساتھ پھر وہ پورے کر کے اب اللہ کی بارگاہ میں جب رجوع ہی اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے تو بھائی اتنے لمبے لمبے وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھوں گا، بس میں نے کہا 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جاب کے لیے، آپ نے کہا صرف 3 دفعہ، اور ایک نے کہا 1,00,000 بار یہ پڑھیں اور پھر جاب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو۔ آپ نے کہا ہاں یہ ہے بھائی 1,00,000۔ کیوں آپ نے یہ نفسیاتی طور پہ اثر قبول کیا؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ کی معرفت شاید کم ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1,00,000 بار پڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اچھا اثر طاری ہوگا معاذ اللہ، اور 3 دفعہ سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیا ایک عام انسان سمجھ لیا ہے کہ 3 روپے کسی کو دیں تو اس پہ کم اثر پڑے گا، اور 1,00,000 روپے دیں تو اس کی قلبی کیفیت بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی، اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ اس پہ کامل یقین رکھیں کہ ازل سے تقسیم ہو چکی ہے۔ باقی وسائل اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے، لیکن اتنے لمبے لمبے وظیفے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم پر کوئی مشکل و پریشانی آئے مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ آخر نبی کے کلام پر اتنا عدم اعتماد اور 1,00,000 کے وظیفے دینے والے عام عاملین پر اتنا کامل اعتماد کیوں؟ اس پہ ذرا غور کریں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک تو میں نے بہتر محسوس کیا، اگرچہ سوال یہ تھا کہ یہ گرم وظیفہ ہے کہ نہیں، لیکن میں ایک عالم دین ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں صرف سوال کا جواب نہ دوں، بلکہ اگر لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں یا کسی طریقے سے ان کی سوچ اور فکر میں کوئی کمی محسوس کروں، اور اللہ تعالیٰ نے کم از کم اس سلسلے میں مجھے ایک علم سے نوازا ہے، یا میں اس کی اونچ نیچ کو سمجھتا ہوں، تو اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے سامنے اس چیز کو پیش کر دوں۔ اس کو اخلاقی اور شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں اتنا کلام اس پر کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو آپ کو لمبے لمبے وظیفے بتائیں کہ جی فجر کے بعد 1000 بار پڑھو، ظہر کے بعد 500 دفعہ، عصر کے بعد 3000 مرتبہ، مغرب کے بعد 500 مرتبہ، عشاء کے بعد 1000 مرتبہ، تو بھائی کیا ہے، خدا کے واسطے اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے کثیر مقدار میں وظیفے پڑھنے کا محتاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقینات کی ہیں، بہت ہی آسان آسان وظائف، بہت ہی آسان آسان عبادات۔ ہمارے نبی تو امت کا اتنا خیال رکھنے والے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ ایک مقام پہ فرمایا، اگر امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کو آدھی رات تک مؤخر کرتا، یعنی آدھی رات میں اٹھ کے پڑھتا، تاکہ تمام لوگ بھی آدھی رات کو پڑھتے، وہ بڑا افضل وقت ہوتا ہے۔ لیکن سرکار نے امت کی مشقت کے لیے ان سخت عبادات کو، ان سخت طریقوں کو اختیار نہیں کیا، نرمی آسانی دے دی۔ جب حج کا حکم نازل ہوا، حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ تیسری بار پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہم پہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، صرف زندگی میں ایک بار۔ پھر فرمایا، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کو ادا نہ کر پاتے۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے رحم کا جذبہ، کرم کا جذبہ، کہ آپ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ان لوگوں کو مشقت کا سامنا ہو۔ تو جو عبادات فرض تھیں، واجب تھیں، جیسے اب دیکھیں سفر معراج پہ سرکار گئے، 50 نمازیں فرض ہوئیں، 9 دفعہ آپ گئے ہیں اور امت کے لیے سفارش کر کے ہر دفعہ 5 نمازیں کم کروائیں، تو 45 نمازیں کم ہوئیں، اور سرکار 5 نمازیں امت کے لیے لے کر آئے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے تو اس پر بھی عرض کی تھی کہ آپ دوبارہ جائیے، ان 5 میں بھی کمی کروائیں، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑے گی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو سرکار نے دیکھیں کتنی کمی، تو سرکار تو فرائض کے اندر کوشش کر رہے ہیں، جہاں اللہ نے اختیار دیا ہے، جہاں سفارش کا آپ کو کی اجازت دی ہے، وہاں آپ نے کمی کروائی ہے امت کے لیے آسانی، اور آپ اتنی مشقت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو میں ایسے عاملین سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدا کے واسطے لوگوں کو اس طرح اتنے بڑے بڑے وظیفوں میں نہ لگائیں، وہ نہ علم سیکھ رہے ہیں نہ فرض پورا کر رہے ہیں۔ آپ ان وظیفوں کو پڑھوا کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرض پورے نہ کرے، نماز پڑھے نہ پڑھے، قرآن پڑھے نہ پڑھے، علم سیکھے نہ سیکھے، گناہوں سے بچے نہ بچے، یہ وظیفہ پڑھ دیں تو اللہ تعالیٰ متاثر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جاب دلوا دے گا؟ یہ کیا آپ یہ سوچ دینا چاہتے ہیں؟ خدا را ایسا نہ کریں، مختصر وظیفے بتائیں، یا کوئی پہننے کے لیے آپ چاہیں تو اچھے اسماء الہیہ یا آیت کا تعویذ دے دیں، بس امت کو مشقت میں مبتلا نہ کریں۔ یہ بیچارے پہلے ہی بہت ہی پسے ہوئے لوگ ہیں، بڑی امید سے یہ آپ کے کہنے پر کچھ شروع کرتے ہیں۔ میں چونکہ لوگوں سے متعلق شخص ہوں، اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے وظیفے کرنے کے بعد بھی جب جاب نہیں ملتی تو اس شخص کی مایوسی کا عالم دیکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ بعض اوقات اتنا بدظن ہو جاتا ہے کچھ انتہا نہیں کہ اتنا بڑا میں نے وظیفہ کیا، اتنے دن لگ گئے، اتنے گھنٹے، اور نتیجہ وہی صفر۔ اب اس بیچارے کو میں کیا سمجھاؤں کہ بھئی تجھے کس حکیم نے کہا تھا کہ اتنے لمبے لمبے وظیفے پڑھو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ نماز پڑھیں۔ اچھا اب دیکھیں ایک المیہ، مفتی صاحب گھر میں یہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ وظیفہ کی ضرورت بالکل نہیں، آپ ایسا کریں، نماز 5 وقت پڑھیں، گناہوں سے بچیں، علم دین سیکھیں، روزانہ قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ کہتے ہیں استاد یہ تو بہت مشکل ہے، تھوڑا کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں۔ یعنی یہ ہم نے قوموں کو وظیفوں میں لگا کر اس طرح ذہن بنا دیا ہے کہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کی مانو نہ مانو، لیکن یہ وظیفہ پڑھ لو تو اللہ تمہاری ماننا شروع کر دے گا۔ خدا را یہ ذہن نہ دیں، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ ذہن دینے کے قصد و ارادے سے ایسا کر رہے ہیں، لیکن یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ آپ اتنے بھی بچے نہیں ہیں کہ آپ ان نکلتے ہوئے نتیجوں کو نہ سمجھ سکیں۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ تو چنانچہ بہرحال یہ وظیفے کوئی گرم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ متکبر پڑھیں، الجبار پڑھیں، کوئی اس میں گرمی نہیں ہے، لیکن اتنے زیادہ کثرت سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ بھائی جان نماز شروع کریں، میں آپ کو وظیفہ دے دیتا ہوں آپ کی پریشانی دور کرنے کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کرے گا اسے کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ پہلی بات یہ کہ کبھی آپ انشاءاللہ بھوکے نہیں سوئیں گے، میرے آقا نے فرمایا۔ دوسرا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں بڑی تنگ دستی ہے، میری پریشانی ہے۔ سرکار نے فرمایا جب بھی آپ گھر جائیں تو گھر والوں کو سلام کریں، کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی سلام کریں، یعنی گویا کہ اب جنات یا فرشتوں کی آپ نیت کر لیں۔ اور ایک بار فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، قل هو اللہ شریف۔ انہوں نے اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو عطا فرمایا کہ ان کی ضرورت بھی پوری ہوئی بلکہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے لگے۔ لیجئے میں نے آپ کو بتا دیا، چھوڑ دیں یہ 1 لاکھ کا وظیفہ، یہ کر کے دیکھیں جو آپ کے نبی فرما رہے ہیں، کامل یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون ہیں، وہ جو شوہر ان کو گھر کا خرچہ دیتے ہیں وہ اس سے کچھ رقم بچا لیتی ہیں۔ اب اگر ان کے شوہر یا بچے یہ کہیں کہ کوئی پیسہ ایسا ہے تو دیں، ضرورت ہے، تو وہ اس وجہ سے کیا جھوٹ بول سکتی ہیں کہ یہ جو میں نے پیسہ بچا کے رکھا یہ کوئی سخت ضرورت ایمرجنسی وغیرہ ہے تو اس میں استعمال ہو، اگر ان کو دے دوں گی تو پھر یہ استعمال کر لیں گے اور بچے گا نہیں، تو کیا اس موقع پر جھوٹ بولنا صحیح ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں اس طرح جھوٹ بولنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک موہوم اور مبہم سی ضرورت کو اپنے پیش نظر رکھ کر یقینی طور پر جھوٹ کا سہارا لینا شرعاً بالکل جائز نہیں۔ ہاں اگر ایمرجنسی بھی یقینی ہوتی، ایمرجنسی بالکل یقینی ہوتی کہ کوئی رشتہ دار ہے اس کو آپ کو پیسے دینے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کا جیسے آپریشن ہونے والا ہے یا اور کوئی مطلب ان کا ٹیسٹ ہونے والا ہے جس میں بڑی رقم کی ضرورت ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں گھر والوں کو دیں گے تو یہ تو پیزے کے لیے مانگ رہے ہیں اور یہ پکنک پوائنٹ کے لیے مانگ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس کو ضرورت ہے، تو پھر بھی صراحتاً جھوٹ نہیں بلکہ ذو معنی سی بات کر کے میرے پاس کہاں سے بچے گا یہ بتائیے، آپ نے مجھے اتنا دیا ہے کبھی کہ میں بچا سکوں، یوں کر کے ان پہ ڈال دیں۔ اب یہ جھوٹ بھی نہیں ہوگا، آپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تو اس میں صراحتاً جھوٹ نہیں ہوگا، یہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک موہوم امید پر شاید کبھی کوئی پریشانی آ جائے، اس میں تو پھر جھوٹ تو بالکل ہی شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر والے بیکار کام کے لیے مانگ رہے ہیں تو اسی طرح کوئی ہیلا کر کے ٹال مٹول کر دیں، اور اچھی صحیح ضرورت کے لیے مانگ رہے ہیں تو پھر ٹال مٹول بھی جائز نہیں، ان کو لے کر آپ دے دیں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ یہ حدیث میں ہے
کہ جس کے آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے باعث مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اگر کب ایسا ہوتا ہی ہے کہ کبھی نہ کبھی ہم رو ہی پڑتے ہیں، کبھی کوئی بات سن کر اللہ کے خوف کی وجہ سے، عذاب کی وجہ سے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا اور اس کے بعد کوئی پھر غلط کاموں کے اندر، گناہوں کے اندر مشغول ہو تو اب کیا ہوگا؟ حدیث تو یہ کہتی ہے جہنم کی آگ حرام ہو چکی، اور آگے جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قابل گرفت ہو، تو بظاہر یہ کہتے ہیں ٹکراؤ سا نظر آ رہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت بیان کی ہے، کوئی آخرت کا انعام ذکر کیا ہے تو وہ ہمیشہ مشروط ذکر ہوتا ہے، اگرچہ شرط کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسا اب یہ ہے جس کے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آیا اللہ کے خوف کی وجہ سے، جہنم کی آگ حرام ہے، تو کیا سرکار یہ کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد چاہے نماز قضا کرو، زنا کرو، شرابیں پیو، کیونکہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی سب جائز ہو گیا؟ ایسا ہے نہیں۔ اس کے اندر آپ کی عقل بھی اتنا تو کام کر رہی ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہوں سے بچتا ہو، شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، پھر بھی بتقاضائے بشریت اس سے کوئی خطا ہو جائے، یہ خطا نہیں ہے لیکن پھر وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ صرف رونا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ نماز کی پھر اہمیت ختم ہو جائے، روزے کی ختم ہو جائے، گناہوں کے ارتکاب کو اللہ تعالیٰ معمولی اس کی بارگاہ میں معمولی گمان کیا جائے یا اللہ تعالیٰ اس کو معمولی کا حکم دے دے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اجتناب ہر صورت میں کیا جانا فرض رہے گا۔ اب چونکہ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں میل کر دیجئے، جواب میں دیر ہو جائے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ برا نہ مانیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت عزتوں سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔